بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. افضل انصاری صاحب ذکر پاک کے لیے 2 منٹ کے لیے آگے تشریف لائیں. افضل انصاری صاحب. پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ. مٹی دا تو برتن بندیا آخر ایک دن بجنا نیواں ہو کے تو ڈنگ ٹپا لے اوتے چھڈ دیو چا گجنا حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ. کیڈا سونا نام رسول کسے نال وفا نہیں کیتی. مجھے بار بار کہا ہے کہ یہ آپ نے شعر پڑھنا ہے. کسے نال وفا نہیں کیتی اس دنیا بے اعتباری ریانا کوئی محبوب ہے نہ رہی کسے دی سرداری ایتے کسے دے یارو پیر نہیں لگے سب ٹر گے بارو باری آزم تھے تو دل نہ لایا نت رو سے جان دیواری. ماشاءاللہ جزاک اللہ. خطیب اعظم علامہ مولانا سعید احمد سلطانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ 2-3 منٹ کے لیے حاضر. 2-3 منٹ سے زیادہ تاج اس طرح مجھے کہتے ہیں وہ کرنا ہے. خطاب کرنا جنازہ ہی نہ بنا. اب ایک ہی خطاب ہوگا کیونکہ 5 منٹ باقی ہیں تو صرف قبلہ مفتی صاحب ہی خطاب فرمائیں گے. اس کے بعد نماز جنازہ انشاءاللہ آپ ہم مقررہ وقت پر ہی ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی معزز و محترم علماء کرام اور شرکائے جنازہ قاضی محمد فاروق نمازی تھے. اعلیٰ اخلاق تھا، ملنسار تھے. یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی ملتی ہیں اور اللہ رب العزت ان کو بڑا پسند کرتا ہے.
اور ان پر اجر عظیم عطا فرماتا ہے. ہاں دعا فرمائیں اللہ رب العزت ان کے اس اخلاق کو نماز کی جو خوبی تھی ان کے اندر نمازی ہونے کی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کے درجات کو بلند فرمائے. تمام سوگواران کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے. کثیر تعداد میں علماء کرام موجود ہیں. میری خواہش تھی کہ وہ خود آپ سے مخاطب ہوتے لیکن مجھے حکم دیا گیا تو میں حکم کی تعمیل میں آ گیا ہوں. بیماریاں انسان کا جب آتی ہیں تو انسان ان بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے ان بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے جہاں تک ممکن ہوتا ہے وہ اس کا سدباب کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ ہم فقط ظاہری بیماریوں کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بیماریاں ظاہری بھی ہوتی ہیں اور بیماریاں باطنی بھی ہوتی ہیں. ظاہری بیماریوں کو ہم بیماری سمجھتے ہیں, ان کا علاج کرنا ضروری سمجھتے ہیں, علاج کرنا چاہیے. یہ جسم اللہ رب العزت نے اپنے خاص کرم سے ہمیں سلامتی کے ساتھ عطا فرما رکھا ہے, اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے ایک دل رکھا ہوا ہے, اس دل کو بھی بیماریوں سے بچانا ضروری ہے. فقط جسم کو بچاتے رہے اور دل کی حفاظت کا انتظام نہ کیا تو بدن کی حفاظت بے معنی ہو جائے گی. اور اگر دل کا علاج ہو گیا, دل کے اندر کون کون سی بیماریاں ہیں؟ حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, نفرتیں ہیں, دوسروں کے لیے برا چاہنا ہے. یہ بیماریاں ہمارے اندر بڑے عروج پر ہیں. وقت کی کمی کے باعث پھر ایک بیماری پر عرض کرنے لگا ہوں. حسد جو بیماری ہے کہ فلاں کو یہ چیز کیوں مل گئی, فلاں کو یہ نعمت کیوں دی گئی, یہ جو حسد ہمارے اندر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حسد کر کے ہم کوئی بڑا کام کر رہے ہیں. ہمارا خیال یہ ہے کہ حسد کرنے سے ہم کوئی بڑا کام کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ حسد کرنے سے ہم اپنے آپ کو تباہ برباد کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا, ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل, تم جو نعمت اللہ نے لوگوں کو دی ہے, دوسروں کو دی ہے, تم اس پر حسد کرتے ہو. رب نے واضح فرما دیا میں نے دی ہے. ارے جو اللہ نے دی ہو اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ اس کے بارے میں برا سوچنے کا کس کو حق ہے؟ اگر اس حقیقت کو نہ سمجھا تو نقصان کیا ہوگا؟ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں بہت سی نیکیاں ہیں, نیکیوں کے ڈھیر ہم نے سنبھال رکھے ہیں, لیکن حسد کرنے سے کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے صاف الفاظ میں, بڑے خوبصورت پیرائے میں امت مصطفیٰ کو بتا دیا, ایاکم الحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. میرے امتیوں, حسد سے بچتے رہنا, یہ ایسے ہی خطرناک آگ ہے جس طرح دنیا کی آگ خشک لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے, اس طرح حسد نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے. اس لیے اپنے دل سے حسد کو ختم کر دے.
नेकी नहीं बचेगी, ये निकलेगा तो नेकी बचेगी। और जब ये मकाम आएगा वहाँ नेकियां काम आएंगी, और वो तब होगी जब हमारे नामा अमाल में नेकियां होंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी आपको भी समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। और को बंदा करान का हिस्सा हमारे इंतहाई काबिल कदर, हाँ जी, दो जोड़िए खुश इखलाक, बाकिरदार और खुशगुफ्तार शख्सियत आज हमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा होके जा रहे हैं। इन पर बात करने के लिए आज इतना वक्त नहीं है, लेकिन इनकी शख्सियत और इनका किरदार हमेशा मिसाली रहा है। इन्होंने बहुत अच्छा दिमाग के मकाम पर तिजारत से वाबस्ता रहे। आज मैं अपने तमाम ताजिर भाई जो यहाँ मौजूद हैं उनकी अफसुदगी को ये देखकर महसूस कर सकता हूँ कि किस कदर ये बाकमाल शख्सियत है। मैं तमाम ताजिर बरादरी की जानब से इनके मुर्सा के साथ, इनके बेटों के साथ, इनके भाइयों के साथ और सतूर कुरैशी साहब के साथ और तमाम जो है अहले कुंबा है उसके साथ, इस इलाके के साथ दिली तौर पर ताजिर बरादरी की जानब से और अपनी जानब से दिली तौर पर ताजियत का अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फरदौस में आला और अरफा मुकाम अता फरमाए और पसमानदान को ये अजीम सदमा बर्दाश्त करने की एक हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद बादशाह अज कौन